السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 28 میں سورت المجادلہ۔ آیت تلاوت ہوگی سورت المجادلہ کی۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ Once again, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے پارہ 28۔ کوئکلی اس کا ریکیپ لیتے ہوئے، یہ مدنی صورت ہے۔ مجادلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کرنے والی۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں پہلی 4 آیتیں 22 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک سن لیا اللہ نے اس خاتون کا جھگڑا، اس کی بحث جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور شکایت اس کی اللہ کی طرف تھی، یعنی اس تکلیف، اس مصیبت کا حل وہ کس سے چاہتی تھی؟ اللہ، اللہ کی طرف۔ تو کیونکہ وہ اللہ سے اس کا حل چاہتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا واللہ یسمع، اور اللہ وہ سن رہا تھا، تحاورکما، تم دونوں کی آرگیومنٹ، کنورسیشن۔ کون دونوں آرگیومنٹ اور کنورسیشن کر رہے تھے؟ حضرت خولہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، کیونکہ خولہ رضی اللہ عنہا
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اپنے شوہر کی شکایت لے کے اور اس کا حل چاہتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دونوں کی وہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہے تھے. ان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ تو سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو کئی بار ہم لوگ نے کی یا اللہ میں نے تجھ سے اتنی مدد مانگی لیکن اللہ تو کہاں تھا، ایسی شکایتیں کبھی ہم لوگ کر دیتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ آیت ہے کہ اللہ تو ہر وقت سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز پرے نہیں. Everything is in Allah's knowledge, Allah's hearing and Allah's sight. اگر اللہ کو سب کچھ معلوم ہی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں ہونے دیا؟ جب اس کا شوہر اس سے زہار کر رہا تھا اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے نا. جب شوہر نے ایسی غلط بات کر دی اپنی بیوی کے لیے، تو جب شوہر اور بیوی کے بیچ سب کچھ ہو رہا تھا، کیا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں سن رہے تھے، نہیں جانتے تھے، نہیں دیکھ رہے تھے؟ اس وقت بھی اللہ دیکھ رہے تھے. تو پھر کیا ضرورت تھی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی؟ اللہ تعالیٰ وہیں پر فیصلہ کر دیتے. کیا ضرورت تھی بتاؤ؟ باجی یہ مسئلے کو لانا تھا بیچ میں تاکہ اس کو ابالش کر پائے، کیا کر پائے؟ اس کو ختم کر پائے باجی، جڑ سے اکھاڑ پائے یہ مسئلے. ایگزیکٹلی، ویری گڈ، بہت اچھے ثنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعے کو قرآن میں اس کو لانے کا، اس پر آیت نازل کرنے کا مقصد اللہ کا یہ تھا کہ یہ جو ان لوگوں کا ایک رسم بن چکی تھی، ان لوگوں کا کلچر تھا، اور اس میں شوہر اور بیوی کے بیچ کا جو یہ معاملہ تھا، یہ انتہائی ناپسندیدہ، اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا منکرن، سب سے غلط اور بری بات جو شوہر اپنی بیوی سے کہے. تو یہ جو زہار ہے، اس کے بارے میں ہم لاسٹ کلاس میں کیا پڑھ چکے؟ کیا ہے زہار؟ بتاؤ سنا پڑھ کے. باجی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ تو مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے کہ میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے، تو آج سے تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو گئی ہے. اس کو زہار کہتے ہیں. ہاں، ان شارٹ کیا کہا گیا تھا؟ وائف ہسبینڈ پر حرام ہو جاتی تھی اگر یہ ہسبینڈ کہہ دیتا باجی. تب ہاں، تو ان دونوں کے بیچ کیا ہو جاتا پھر اس کے بعد؟ کوئی انٹیمیٹ ریلیشن شپ نہیں رہتا. ہاں، یعنی یہ ہم لوگوں نے لکھا تھا لاسٹ کلاس میں، ان شارٹ ان لوگ. لیکن آپ کو پتا ہے کہ طلاق کی آیتیں بھی تو قرآن میں آئی ہے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کے اوپر یہ کفارہ لاگو ہوتا ہے کیا؟ نہیں یہاں باجی، پر جو کفارہ زہار کے لیے آیا وہ کفارہ طلاق پر لاگو ہوتا ہے؟ اس پر نہیں کوئی سزا ہے؟ نہیں باجی. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ زہار کا طلاق سے زیادہ بڑا گناہ ہے یا نہیں اللہ کے نزدیک؟ ہے باجی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ کوئی معمولی یا بہت چھوٹی بات نہیں ہے اللہ کے نزدیک. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ہو از شیئرنگ دا اسکرین؟ ہاں، آئی کین سی اٹ. جزاک اللہ خیر شمیم. ہاں، تو ہم اس بات کو بالکل لائٹلی نہ لیں. اب ہم اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں گے. تو کیا آپ لوگ کو چاہیے کہ ہم اس کی تھوڑی گہرائی میں جائیں یا آگے کی آیتوں پہ نکلنا ہے ہم کو؟
बाजी डिटेल इंशाल्लाह। डिटेल्स, क्यों डिटेल है देखो, क्यों डिटेल की जरूरत भी है, क्योंकि ये शौहर और बीवी का मामला तलाक से भी ज्यादा ये नापसंदीदा क्यों है। तो अल्लाह ताला ने तो बता दिया कि अल्लज़ीना युज़ाहिरूना, आयत 2, वो लोग जो वो जिहार करते हैं तुम में से, यानी अरब के मर्द, मिन निसाइहिम, अपनी बीवियों के साथ, मा हुन्ना उम्महातिहिम, नहीं है वो उनकी माएं, तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ नहीं है, और नहीं माएं उनकी मगर सिर्फ वही जिन्होंने उनको जन्म दिया, पैदा किया। तो जन्म देने वाली, पैदा करने वाली ही माँ होती है, बीवी कैसे माँ बन सकती है। वेरी सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन। और बेशक वो जो कहते हैं ये शौहर जिहार की बात, अपने माँ की तरह होने की बात, ये कैसी है, मुनकरम मिनल कौली, बहुत बुरी, बहुत घटिया बात, वजूरा, और ये झूठ है। ठीक है। और बेशक अल्लाह जो है वो फिर भी लाअफुव्वुन गफूर, बहुत ज्यादा दरगुजर करने वाला, बख्शने वाला, माफ करने वाला है, कि भाई ये तुमसे हो गई गलती, निकल गया जबान से, अल्लाह माफ भी करेगा, लेकिन ये अल्लाह के नजदीक बहुत घटिया बात है। अब हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तलाक। क्यों इसको ज्यादा नापसंदीदा उससे भी कहा गया है, क्योंकि जब तलाक शौहर देता है तो तलाक का हक एक तो शौहर को ही होता है, बराबर। और तलाक की बकायदा सूरह निसा में, सूरह बकरा में आयतें बहुत क्लियरली नाजिल हो गई है। जब शौहर तलाक देता है, नियत करता है तलाक की, तो बस तलाक कहते ही तलाक हो जाती है क्या? नहीं बाजी। नहीं। हमने पढ़े हैं कि इद्दत। तलाक स्टेप बाय स्टेप होती है, और तलाक में नंबर 1, नंबर 2, फिर फाइनल नंबर 3 में सेपरेशन होता है। तो अगर किसी मियाँ बीवी में ऐसी झगड़ा अनबन हो जाए, जो कि बहुत नॉर्मल है, तो तलाक में हमने देखे हैं कि स्टेप्स होती है, कि पहले शौहर भी क्या करे, थोड़ा अपनी बीवी से अपने बेडरूम में, ये कुरान की आयतें में बता रही हूँ, स्टेप्स लिख लीजिए आप, तलाक की स्टेप्स, कि अगर कोई अनबन, नाराजगी ऐसी हो गई हो, तो पहले तो एक दूसरे को मनाने की कोशिश कर ले, आपस में माफी दरगुजर कर ले। अगर कोई बड़ी बात हो गई हो, तो फिर शौहर क्या करे, अपनी बीवी से अपने ही कमरे में, बेडरूम में अलग हो जाए, अलग सोए अपने बेडरूम में। ये नहीं कि अलग अलग बेडरूम में चले गए माए, कभी कभी उन लोगों को रियलाइजेशन करवा के फिर उनका मामला निपट सकता है। अगर फिर भी ना हो, तो फिर अलग अलग कमरे में सेपरेट हो थोड़ा सा, फिर भी मामला ठीक ना हो, तो फिर दोनों फैमिलीज के जो समझदार बड़े सीनियर सिटीजन्स है, अपने रिश्तेदार, लड़की और लड़के के दोनों में से एक एक को बुलाए, और बैठकर वो बड़े बुजुर्ग इन दोनों की बात सुने, फिर उनको समझाए आपस में। फिर भी अगर मामला ना समझे, ना समझ में आए, ना सॉल्व हो, तो फिर उसके बाद तलाक होगी एक। पहली तलाक के बाद क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है, बीवी को चले जाना है अपने माँ के घर। नहीं बाजी। उसको क्या करनी है, क्या करना है फिर बीवी को, अगर शौहर ने तलाक दे दी तो? फर्स्ट तलाक देने पर क्या करना होता है बिस्तर बीवी को, कितना अलग कर, डिटेल में हम पढ़े बताओ। बिस्तर अलग करना है बाजी 7 मिनट। नहीं, नहीं, हाँ। कौन बताएगा, देखो किसी का हाथ ऊपर है, हमने कितना डिटेल में पढ़े हैं। एक तलाक होने के बाद
السلام علیکم باجی. ان نہیں دونوں کو درمیان میں ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ صلح کی بات کرنی ہوتی نہیں، ہے. وہ ہو گیا بھائی، وہ سب سٹیپس ابھی بتا دی میں نے آپ کو. وہ نہیں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. اور آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ پھر بیوی کو اپنے ہی شوہر کے گھر میں رہ کر عدت گزارنی ہے. کتنی؟ 3 حیض تک. ٹھیک ہے. اسی بیچ اگر شوہر رجوع کر لے یعنی کیا کر لے کہ پھر سے لوٹا لے، کہہ دے کہ نہیں کوئی طلاق نہیں ہوگی، ہماری طلاق کینسل ہو گئی ہے، اور وہ 3 حیض اس کے گزرنے تک، یا تو اگر وہ پریگننٹ ہے تو پریگننسی کلیئر ہو جائے، یا تو شوہر رجوع کر لے. اگر نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد سیکنڈ طلاق ہوگی جب وہ چاہے. سیکنڈ طلاق کے بعد پھر عدت، پھر 3 حیض گزریں گے تب تک کہ اگر رجوع کا موقع ہے. اگر رجوع کر لیا ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تھرڈ طلاق ہوگی، اور اس کے بعد وہ فائنل سیپریشن ہوگا. تو پھر طلاق ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھ بول دیے طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق بول دیے طلاق ہو گیا. یہ ہم پڑھ چکے تھے ویری ڈیٹیل، انشاءاللہ پھر سے پڑھیں. تو وہاں پر بہت موقع ہے سوچنے سمجھنے کا، پھر سے صلح کرنے کا. طلاق میں بھی ہمارے یہاں تو پرابلم ہی یہی ہے کہ سپریشن پہلے دن سے ہو جاتا ہے، بیوی چلی جاتی ہے مائکے یا اس کو نکال دیا جاتا ہے. اب وہ جب دور رہتے ہیں تو شیطان اور ان لوگوں کے دلوں میں دوریاں پیدا کرتا ہے، کیونکہ شیطان کا فیوریٹ کام ہے شوہر اور بیوی کو الگ کرنا. لیکن جب وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو ان کے احساسات their feelings again develop for each other. غصہ بھی، پیار بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپریس کر سکتے ہیں، اور پھر رجوع کر سکتے ہیں. ریکنسلیشن کا موقع گھر میں رہ کے ہوتا ہے. اور اس بیچ میں باقی سسرال والوں کو بہت زیادہ نہیں بیچ میں پڑنا ہے، نہ مائکے والوں کو. لیٹ them resolve between themselves. یہ اللہ کا حکم ہے. ہم لوگ کیا تو پرابلم ہی وہ الگ ہوتی ہے کہ وہ ننند کچھ بول رہی، ساس کچھ بول رہی، ادھر سے ماں کچھ بول رہی، بھائی بولتا ہے میں آ کے میری بہن کو لے کے جاؤں گا، دیکھتا ہے کون ہاتھ لگاتا ہے. باقی سب لوگ بیچ میں پڑتے ہیں اور پھر اس معاملے کو بڑھا دیتے ہیں. اوکے، سو کمنگ بیک ٹو دس ڈفرنس کہ زہار میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی بول دیا زہار کہ تو میری ماں جیسی ہو گئی، اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ناپسندیدہ ہے بہت زیادہ کہ تم کو حق کس نے دیا کہ تم اپنی بیوی کو ماں کہہ دو. تمہاری ماں وہ ہے ہی نہیں. تمہاری ماں ایک ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور یہ تمہاری بیوی ہے. اور بیوی کے ساتھ ایسے گھٹیا غلط الفاظ نکالنے کا حکم تم کو اللہ نے نہیں دیا، اور اس پر اللہ تمہاری پکڑ کرے گا. اب ہو سکتا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ہی کا بیچ میں جھگڑا ہوا ہو، بیوی بھی انوالوڈ ہو، لیکن شوہر نے ایسی بات کر دی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، بیوی کے یا شوہر کے؟ ڈانٹ کس کو پڑی؟ بیوی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. سبحان اللہ. ہم لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کے کوئی حقوق نہیں ہے. دیر آر نو رائٹس فار ویمن ان اسلام. لک ایٹ دس صورت کہ وہ اپنی شکایت اللہ کے رسول سے کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم سن رہے. اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی، شوہر کو ڈانٹی پڑ گئی، اور زہار کو کینسل کر دیا گیا. اس لیے کیونکہ زہار جو ہے وہ اسلامک کنسپٹ نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہ کبھی تھا. طلاق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے شریعت میں، بھلے وہ بہت ناپسندیدہ ہے، لیکن وہ اس لیے ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے بیچ میں
نہیں ان لوگوں کا ملاپ ہوتا، نہیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی، ان اسپائٹ آف آل دا چانسز، اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 انٹرونشنس، گیونگ ایچ ادر ٹائم ریکنسلیشن کے لیے، اس کے باوجود نہ ہو تو پھر کوئی ان پر بہتان نہیں کہ وہ سیپریٹ ہو جائے. بٹ یہ ایک ورڈ زہار بول دیا اور بات ختم، تو یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. نکاح اور شادی کی زندگی اور شوہر کو اللہ نے کوئی حق ایسا نہیں دیا ہے. تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد سے زہار بالکل، زہار کا کوئی تصور نہیں رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عفو غفور، اللہ تو ہے ہی کیسا عفو. عفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا خوبصورت نام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلدی درگزر کر کے بات کو مٹا دیتے ہیں، جیسے کہ وہ بات کبھی ہوئی ہی نہ ہو. عفو ایسے ہے جیسے ایک اریزر سے ہم لوگ لکھا ہوا مٹا دیتے ہیں. کی عافیت ایسی ہے کہ وہ اس گناہ کو مٹا ہی دیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ. اور غفور بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے. اللہ راضی ہے کہ وہ معاف کر دے تم کو، لیکن کیونکہ یہ بات بہت بڑی ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ پینلٹی رکھی، وہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھے تھے. آج ہم پینلٹی یہی کیوں رکھی ہے اس پر بات کریں گے. کیا پینلٹی ہم نے دیکھے تھے؟ 3، والذین یظاہرون من نسائہم، اور جو لوگ زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون، پھر وہ لوٹتے ہیں، لوٹانا چاہتے ہیں یعنی کینسل کرنا چاہتے ہیں، لما قالو، طرف جو انہوں نے کہا، یعنی اپنی بات کو کینسل کرنا چاہتے ہیں. پھر کیا کریں؟ نمبر 1 فتحریر رقبت، پھر وہ آزاد کرے ایک گردن، ایک غلام آزاد کرے. من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ چھوئے ایک دوسرے کو. شوہر بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے، انٹیمسی کرنے سے پہلے یہ کرنا ہوگا. ذالکم توعظون بہ، ساتھ اس کے ویری اسٹرکٹ گائیڈ لائنس. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ کو اس کی ساری خبر ہے. تو پہلی پینلٹی کیا تھی کہ اگر تم اس زہار کی معافی چاہتے ہو اللہ کے پاس اور اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. قرآن میں یہ جو ہے پینلٹی کفارہ اور کس گناہ کے لیے آیا ہے؟ مرڈر کے لیے بھی آیا ہے. تو بتاؤ مجھے، ایک غلام آزاد کرنے کی اللہ نے یہاں پر یہ سزا، یہ کفارہ کیوں رکھے؟ اس سے ہم کو سمجھ آ رہا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہو ایک غلام آزاد؟ Who will tell me quickly؟ بتائیے غلام کس کو کہتے ہیں اور کیوں اس کو آزاد کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کچھ سوچا آپ لوگوں نے؟ اس زمانے میں غلام رہتے تھے، اس کے لیے غلام کا تھا رواج. نہیں، یہ تو بالکل غلط جواب ہے. یعنی اس کا کوئی ریزن یہ نہیں ہے. وحیدہ آپا شارٹ میں بولیے گا پلیز، بولیے. ہاں، مطلب آپ نے یہ پوچھا کہ غلام کو آزاد کرنے کا مطلب بتائیے، ایسا کہا نا؟ ہوں اچھا، تو جیسے وہ باجی نے کہا تو لڑائی کے بعد جو بھی سرنڈر ہوتا تھا ان کو رکھا جاتا تھا، تو ایک غلام کا مطلب ایک گردن. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، آپ نے میننگ بولے. دیکھیے میں آپ لوگوں کو بتا کیا رہی ہوں، آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہو میرا سوال بھی. ڈیٹیل میں اگر جائیں گے نا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ سوچ کر کہ یہ کفارہ کوئی آسان بات نہیں ہے. کہ ایک غلام، اب سوچو غلام، پہلے تو امیجن کرو، ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ہم نے دیکھے نہیں ہے. اور ذرا بھی یہ مت سوچنا آپ لوگ کہ غلامی اس زمانے میں ہوا کر کہ قرآن میں غلاموں کا اتنا ذکر ہے، لیکن اب میرے بہت رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس پوری دنیا کے پولیٹیکل سچویشنز کو دیکھ کر. اور اللہ نہ کرے لیکن وہ زمانہ، وہ وقت بہت دور نہیں کہ یہ غلامی کا دور پھر سے آنے والا ہے. سو نیور ایور تھنک کہ اس زمانے میں بہت غلام ہوا کرتے تھے اس لیے یہ پنشمنٹ تھی. پہلے تو یہ بات بالکل بھی نہیں ہے. اور اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے نسلوں کی حفاظت کرے کہ دس از the times are really going to be bad henceforth. ایک دوسری بات، اگر کوئی غلام ہے، وہ خریدے بیچے جاتے تھے انسان کوموڈیٹیز کی طرح، آلو پیاز ہم خریدتے ہیں ویسے غلام خریدے جاتے تھے. اب وہ غلام یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے ہر حکم کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارے. اٹھ تو اٹھ، بیٹھ تو بیٹھ، یہ کر وہ کر، جو مالک کہے وہی غلام کو کرنا ہے. تو وہ غلام کی زندگی، دیکھیں اللہ نے ہم انسانوں کو فریڈم دیا ہوا ہے، برابر ہم سب کو آزادی ہے، لیکن ایک غلام ایک انسان ہوتے ہوئے آزاد نہیں رہتا، پھر وہ اس مالک کے اشارے پہ کام کرتا. ایکچولی اللہ کے بندے یعنی اللہ کے غلام ہے، صرف اور صرف اللہ کے غلام. تو کوئی انسان کسی انسان کو غلام بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناگوارہ بات ہے، کیونکہ اللہ نے ہم سب کو آزادی دی ہوئی ہے، آزاد مخلوق بنایا ہے. تو اے انسان تم کون ہوتے ہو کسی دوسرے کو اپنا غلام بنانے کے؟ اللہ کو بالکل نہیں پسند. دیٹ مینس جو مالک کسی کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، جو انسان، تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ پھر کیا سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو؟ نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے. اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے اور دوسرے انسان کو غلام. تو اللہ کو یہ بات بالکل ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اسلام نے آ کر غلامی کا پورا رواج ختم کر دیا. اور اگر کوئی غلام باقی بھی بچے ہیں تو ایز اے پینلٹی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ایک گردن کو آزاد کرو، یعنی ایک انسان کو غلامی سے آزادی دے دو. تو تمہارا کیا ہوگا سوچ لو. اب دنیا میں تو اللہ نے ہم کو آزادی دی ہوئی ہے، لیکن ہماری یہ جو گردن ہے نا دنیا میں آزاد ہے. رکھو ذرا اپنا ہاتھ اپنی گردن پر، پیچھے پیچھے کی گردن پہ ہاتھ رکھو، اور آزاد ہے بالکل. لیکن آزادی ہونے کے باوجود اللہ نے ہمیں ایک شریعت عطا کی ہے. جیسے جیسے ہم اللہ کی شریعت کے باہر نکلتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، اس کے حکم نہیں مانتے، تو وہ سارے گناہوں کا بوجھ کہاں جمع ہو رہا ہے پتہ ہے؟ میری گردن پر. اور وہ گناہ میری گردن کو جکڑ لیتے ہیں. اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو جکڑ لو اس وقت. ہولڈ دا گرپ ٹائٹ. کیا سنا تم نے؟ دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پکڑ لو، جکڑ لو. جی بات جی. اب جتنے گناہ ہم کرتے ہیں ویسا ہمارا یہ گردن پر فندہ ٹائٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب قیامت کے دن یہ گناہوں کے بوجھ، یہ گناہوں کا فندہ کہاں لے جائے گا؟ کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں. اللہ اکبر. ہم پڑھ چکے ہیں جہنم کا ذکر کہ فندہ، توق پہنایا جائے گا گلے میں، کس چیز کا؟ یہی گناہوں کا. تو پھر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے زہار کرنے والے شوہر سے کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر چکے ہو، یہ گناہ کر لیا ہے تم نے، تو اگر تم قیامت کے دن اپنی گردن معافی مانگنا چاہتے ہو تو آج دنیا میں ایک غلام جس کی گردن دنیا میں ہی اس کے مالک نے جکڑی ہوئی ہے، پکڑی ہوئی ہے، اس گردن کو آزاد کرواؤ۔ اگر تم نے ایک غلام کو دنیا میں آزاد کیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے قیامت کے دن تمہاری گردن اللہ کے پکڑ سے جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے۔ You understand how severe and how deep it is. اور یہی کفارہ مرڈر کے لیے بھی آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کا ناحق قتل کیا ہو، ناحق قتل کیا ہو، تو اس کی سزا، کیونکہ وہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کو پسند نہیں کہ تم کسی انسان کا ناحق قتل کرو، اس کی جان اور مال اور عزت سب اللہ کے پاس بہت پریشیس ہے، حرام ہے ہمارے لیے کسی کا قتل کرنا، لیکن اگر تم نے قتل کیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا کہ کیونکہ وہ قتل کا گناہ ایسے ہی تمہاری گردن پر ایسے جکڑ ہے، پکڑ ہوگی قیامت کے دن، تو آج اگر تم اس کے بدلے کسی ایک کہ اللہ کی رحمت سے قیامت کے دن تمہاری بھی گردن اس گناہ سے آزاد ہوگی، اس گناہ کے جکڑ اور پکڑ اور اس کی سزا سے آزاد ہو۔ یو انڈرسٹینڈ؟ تو اٹ از اے ویری ڈیپ ڈیپ فیلنگ۔ اب آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اس سے ہم کو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ یہ زہار پھر طلاق سے بھی زیادہ سیویئر اور قتل کے برابر ہے۔ اب کیا یہ قتل کرتا ہے شوہر اپنی بیوی کا؟ آف کورس۔ اب وہ عورت کہاں جائے گی؟ لٹک گئی نا۔ اب آپ پھر سے پڑھیں گے ہم خولا رضی اللہ عنہا کا واقعہ، پھر سے ایک بار سن لیجئے کیونکہ آسان نہیں ہے یہ ہمارے لیے سمجھنا کہ وہ عورت کہاں جائے، اس کی تو زندگی دوبھر ہو گئی نا، اور وہ اپنے بچوں کو لے کر جائے گی تو کیا کھلائے گی، اگر بچوں کو چھوڑ کے جائے گی تو اس کی ممتا کا کیا ہوگا، اس کی پیار کا کیا ہوگا؟ شوہر سے بھی تو اس کی محبت ہے اتنے سالوں سے، وہ سیپریشن برداشت نہیں کرے گی، تو کیا یہ اس کے قتل سے کچھ کم ہوگی؟ اس کے لیے تکلیف قتل کے برابر ہی ہو گئی۔ کیا یہاں پر ایکچولی قتل ہوا، مرڈر ہوا؟ نہیں باجی، نہیں، بٹ مرڈر کس چیز کا ہوا؟ بیوی کا پیار، بیوی کی عزت، اس کا سٹیٹس، اس کی محبت، اس کی زندگی، ہر چیز کا مرڈر ہو گیا۔ کہاں اس کے فیلنگز کی کون قدر کرے گا؟ اس کا گھر چھوٹ گیا، سب کچھ چھوٹ گیا اچانک سے، بس خالی زہار بول دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نزدیک ایک خاتون، ایک عورت کا گھر، اس کی عزت، اس کی محبت، اس کا شوہر، اس کی اولاد، یہ سب کچھ اللہ کے نزدیک کتنا امپورٹنٹ ہے، اور ہم لوگوں نے اس کو کیا بنا کے رکھا ہے پھر؟ بہت کھیل تماشا، اسپیشلی مرد حضرات۔ تو اب پھر سے کوئکلی یہ واقعہ پڑھتے ہوئے پھر آگے بڑھیں گے، اور ابھی تو ہم نے صرف ڈسکس کیا ہے غلام آزاد کرنا، ابھی وہ باقی دونوں سزائیں بھی ڈسکس کرنی ہے۔ اب کیا ہوا؟ خولا بنت ثعلبہ، جو لوگ اگر لاسٹ کلاس میں موجود نہیں تھے تو سن لیجئے پھر سے۔ حضرت خولا بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کی قسم، دیکھیں وہ اپنا واقعہ کس کی قسم کھا کر کہہ رہی ہے؟ اللہ کی قسم، میرے اور میرے
یہ سورہ مجادلہ کی شروع کی 4 آیتیں نازل ہوئی ہے۔ میں ان کے گھر میں تھی، یعنی شوہر کے گھر میں۔ یہ بوڑھے ہو چکے، کون؟ شوہر، اور بڑی عمر کے تھے، اور کچھ اخلاق کے بھی اچھے نہ تھے۔ شوہر کے اخلاق بھی کچھ بہت اچھے نہ تھے۔ ایک دن باتوں میں نے ان کی کسی بات کے خلاف بات کر دی اور انہیں جواب دیا۔ خود اپنی بھی غلطی بتا رہی ہے کہ باتوں باتوں میں نے بھی کچھ ان کو الٹا جواب دے دیا، جس پر وہ بڑے ناراض ہوئے اور غصے میں کہنے لگے، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی زہار کر لیا۔ پھر گھر سے چلے گئے اور باہر مجلس میں یعنی لوگوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے رہے۔ چلے گئے، پھر دوسرے مرد حضرات کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا دوستوں میں، پھر واپس آئے اور پھر مجھ سے ہم بستری کرنا چاہی۔ میں نے کہا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں خویلا کی جان ہے، یعنی میری جان ہے، تمہارے اس کہنے کے بعد اب تو یہ بات ممکن نہیں۔ تم نے مجھے اپنی ماں کہہ دیا تو اب تو زہار ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہمارے بارے میں نہ ہو جائے۔ لیکن وہ مانے نہیں اور زبردستی کرنے لگے، کیونکہ وہ اب تھوڑے کمزور اور ضعیف تھے۔ میں ان پر غالب آ گئی اور میں نے ان کو ان کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ میں اپنے گھر سے نکلی، اپنی پڑوسن کے یہاں گئی، اس سے چادر مانگی۔ اس کی چادر اوڑھ کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ دیکھیں، اس کے پاس لمبی چادر بھی نہ تھی، پڑوسن سے چادر لی، تو اس سے ہم کو سمجھ آتا ہے کہ کتنے وہ لوگ غریب تھے، مسکین تھے۔ پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور ان کو اپنی مصیبت اور تکلیف بیان کرنا شروع کر دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنا اور فرمایا، خویلا، اے خویلا، اپنے شوہر کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ بوڑھے ہیں۔ تھے کہ بھائی اللہ سے ڈرو، وہ بوڑھے ہیں تمہارے شوہر، یعنی درگزر کر لو۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا حل جاننا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا، اے خویلا، تیرے اور تیرے شوہر کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا، جاؤ اپنے میاں سے کہو کہ یہ زہار بہت ہی گھٹیا الفاظ ہے اور جھوٹ ہے۔ تم ایک غلام آزاد کر دو، اپنے شوہر سے جا کر کہو کہ وہ ایک غلام آزاد کر دے، تو یہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ خویلا رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا، حضور، ان کے پاس غلام کہاں؟ وہ تو بہت غریب شخص ہے، وہ کہاں سے غلام آزاد کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ کس کو؟ شوہر کو، کہ وہ تو بڑی عمر کے بوڑھے کمزور شخص ہیں، 2 مہینے کے روزے کی کوئی طاقت نہیں، یہاں تک کہ ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔
یا پھر انہیں ایک وسق کھجوریں دینی ہوگی کفارے کے طور پر۔ میں نے کہا حضور اس مسکین کے پاس یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا فرمایا سنیے۔ کیا فرمایا؟ پہلے غلام آزاد کرو، بولے نہیں ہے۔ بولے روزے رکھو، تو بولے نہیں رکھ سکتے۔ تو 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ یا کھجورے دے دو، تو بولے وہ بھی نہیں ہے۔ کیا کرے؟ آپ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے پوچھو کہ اس مسئلے کا حل کیا کرے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھو، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رحمت ہے، اپنی طرف سے مدد ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تم کیا کرو، آدھا کر دو اپنے شوہر کے ساتھ، جو کچھ بھی ہے اس کو سب کو آدھا کر دو، یعنی کھجورے جو کہی تھی 1 وسق، تو آدھا آدھا وسق دے دو۔ اور خیر خواہی سے زندگی گزارو۔ یہ سب کچھ مسند احمد کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے بارے میں یہ بھی آیا کہ وہ جب بولی کہ ان کے پاس تو خود کو کھانے کو نہیں، تو وہ 60 مسکین کو کیسے کھانا کھلائیں گے، بلکہ آج کی رات بھی ہم گھر والوں کے پاس فاقہ ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کیا کیا پتہ ہے؟ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو زریق قبیلے کی طرف سے کچھ مال آیا تھا ایز اے گفٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے 1 وسق کھجور جو تھی وہ خولہ رضی اللہ عنہا کو دے دی کہ جاؤ یہ کھجور لے جاؤ اور مسکینوں کو بانٹ دو، اور باقی بچی کھجور تم اپنے بال بچوں کو کھلاؤ۔ سبحان اللہ۔ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایز اے گفٹ کچھ کھجوروں کے یہ آئے تھے، کیا کہتے، ٹوکرے بھر کے۔ تو اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں دے دی اور فرمایا اس میں سے مسکینوں کو دے دو، اور باقی بچا ہوا رضی اللہ عنہا بہت خوش ہو گئی، کہتی ہے کہ میں خوشی خوشی واپس لوٹی اور اپنے شوہر کے ساتھ اس کے بعد خوشی سے زندگی گزاری۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا پورا واقعہ۔ اب ہم لوگ اس بات پر پھر سے آتے ہیں کہ غلام آزاد کرنے کی بات تو ہم نے دیکھ لی کہ کتنی گہرائی ہے اس میں۔ پھر جو دوسرا کفارہ کیا فرمایا آیت 4 میں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، پھر جو کوئی نہیں وہ پائے ایک غلام، یعنی اس کی طاقت نہیں کہ غلام آزاد کر سکے، تو پھر وہ روزے رکھے 2 مہینے کے مسلسل، کنٹینیوس، اس سے پہلے کہ وہ دونوں آپس میں چھوئے ایک دوسرے کو۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کا کفارہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ کفارہ قرآن میں کس چیز کے لیے آیا اور حدیث میں؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کا کفارہ اور کس گناہ کی معافی کے لیے ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں تو سن لیجئے کہ جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ نہ رکھے، رمضان کا فرض روزہ، یا جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دے بغیر کسی شرعی وجہ کے، وہ اپنا روزہ توڑ دے یا روزہ نہ رکھے تندرست طاقتور ہوتے ہوئے، تو اس کے لیے یہ کفارہ ہے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا۔ اور جو وہ مرڈر کا ہم نے ابھی پڑھے تھے
کہ اگر کسی کا قتل کیا ہے تو کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، اگر نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا۔ تو روزہ جیسے ہمارے لیے کیا ہے؟ حقوق اللہ، اور یہ کیا ہے؟ حقوق العباد، بیوی کا حق، بیوی کے حق میں کمی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی سٹیٹس پر رکھا، ایک ہی مقام پر رکھا، کہ تم تو بہت نماز روزہ تو کر لیتے ہو، اس میں کمی نہیں کرتے، لیکن شوہر بیوی کے حقوق وہ بھی اللہ کے نزدیک کسی عبادت سے کم نہیں ہے۔ اگر یہاں پر تم کمی کرو گے تو تمہارے لیے سیم ٹو سیم کفارہ ہے، اور اگر بیچ میں 2 مہینے کے روزوں میں ایک دن کا بھی گیپ آ گیا، اب آپ مجھے بتاؤ کہ ہم جو رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھ لیتے ہیں، الحمدللہ، وہ تو اللہ کی بہت رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، ہم سب مل جل کر رکھ لیتے ہیں۔ اگر کبھی کسی نے رکھے ہو 2 مہینے لگاتار روزے تو پتہ چلے کہ یہ کوئی آسان نہیں، بہت بھاری کام ہے، اور یہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والا کام ہے نا۔ بہت صبر، روزہ بہت صبر مانگتا ہے۔ تو اپنے آپ پر تم نے اپنی بیوی کو ستایا، اپنی بیوی کے ساتھ ایسا غلط کام کیا کہ اس کے ساتھ زہار کر دیا، تو اب تمہیں اپنے آپ کو 2 مہینے تک تکلیف دینی ہے، ایسی تکلیف کہ تمہیں کنٹینیوس روزے رکھنے، بھوکا پیاسا رہ کر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ تم نے اپنی بیوی کو کتنا ستایا ہے۔ تو جو تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا اس سے کئی زیادہ 2 مہینے تک تم روزے رکھ کے دیکھو، اور یہ تمہارا کفارہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی اگر پاسبل نہ ہو، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پھر جو نہیں تمہاری 2 مہینے روزے رکھنے کی طاقت، تو پھر تم کھانا کھلاؤ 60 اب تم کو اپنی پاکٹ خالی کرنی پڑے گی، پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، اور 60 مسکین کو، یا تو تم 60 مسکین کو جا کر ہر ایک کو کھانا کھلا دو، یا ایک مسکین کو 60 دنوں تک کھانا کھلاؤ، یا 60 مسکین کو ہر ایک کو ایک ایک میل کے پیسے دے دو، یا ایک ہی مسکین کو 60 دن کے کھانے کا راشن پانی کا پیسہ دے دو، یا راشن لا کے دے دو، گروسریز پہنچا دو۔ پیسے تو خرچ ہو گئے نا۔ when you will have to pinch your pocket, when it will pinch you، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے جو اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے وہ کتنا غلط ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے یہ کفارہ۔ اب اس کے آگے کی جو بات ہے اس آیت میں، یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہمارے سمجھنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ نے کفارہ اس لیے رکھا، ذَلِكَ یہ سب کچھ جو اوپر بتایا، کفارہ اور زہار اور بیوی کو ستانا، یہ سب کچھ اس لیے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، تاکہ تمہارا ایمان اللہ پر، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ تم کو اللہ کے سارے لاز اینڈ آرڈرز، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اللہ کی شریعت پر بھی ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کا مطلب عمل کرنا ہے۔ یعنی جب ایک بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اسے اپنی زندگی کس کے مطابق گزارنی ہے؟ پھر ایک مومن کو اپنی زندگی کس کے مطابق گزارنی ہے؟
اللہ کے احکام اللہ Yes, according to the Sharia of Allah, اللہ کا قانون. تبھی تمہارا ایمان مکمل ہوگا. اب آپ تھوڑا سا سوچ لیجئے کہ کبھی جب وہ شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کہا ہوگا زہار، یا صرف شوہر اور بیوی کا ہی معاملہ نہیں، جنرل بھی، جبھی بھی ہم سے بھی کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی جھوٹ، کوئی غیبت، کوئی ہم گناہ جب کر لیتے ہیں ہوتا ہے، اس وقت ہمارے ایمان کا لیول کہاں آ جاتا ہے؟ نیچے آ جاتا ہے. ایمان کی کمی کی وجہ سے ہی انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا ہو. تو اب کیا کرنا ہے؟ فوراً اس کا کوئی نہ کوئی کفارہ دے دینا ہے. اگر چھوٹی موٹی بات ہے تو ہم توبہ استغفار کر لیتے ہیں، تو یہ توبہ استغفار ہمارے اس چھوٹے موٹے گناہ کا آپ کو پتا ہے فوراً توبہ استغفار کرنے سے وہ جو ایمان نیچے آیا تھا، اب وہ ایمان پھر سے اوپر بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تاکہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بنا رہے. اب اگر ایک مومن زہار کرے، غلط کام کرے اور اس کا کفارہ یا معافی مانگے تو ہی وہ معافی مانگے گا، کیونکہ وہ مومن ہے. جو غیر مومن ہے اس کو تو اللہ کی شریعت کی کوئی پتہ بھی نہیں ہے، کوئی فکر بھی نہیں ہے، اور کیا وہ عمل کرے گا؟ تو وہ کیا کرے گا؟ جو اللہ کی شریعت کو فالو نہیں کرتا، چاہے مومن ہو یا غیر مومن، جو اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں چلتا، اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں کہ اس نے ایک گناہ کیا یا 2 کیے یا 10 کیے یا 50 کیے. لیکن وہ انسان مومن تبھی ہے جب اس کو احساس ہو جائے اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا، اس کو پتا چلے کہ میں نے گناہ کیا اور وہ معافی مانگے. تب اس کا ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے؟ معافی مانگتے ہی بتاؤ، معافی مانگتے ہی ایمان بڑھ جائے. بولو کو ہوسٹ حکمت آپا. ہاں باجی، میں یہ بول رہی تھی کہ جیسے بول رہے ہیں نا، کفارے کا لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے ہیں، اور اگر اس میں بیچ میں گیپ ہو گیا تو پھر سے شروع کریں گے. وہ اچھا پہلے کے لگاتار سارے روزے پہلے کے کینسل. ہو گئے. ہاں یہ ہے نا، جو ہم، عورتیں ابارشن بھی کروا لیتی ہے نا، اللہ، اپنا ہم، بچہ نعوذ باللہ گرا دیتی ہیں، تو وہ ہم، بھی ایک مرڈر ہے. اور وہ مرڈر کسی اور انسان کا نہیں ہے، اپنے ہی جسم کے اندر اپنے ہی بچے کا مرڈر، نعوذ باللہ. تو اس کی بھی یہ سزا، اس کا بھی ایک کفارہ ہے کہ وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اور اگر بیچ میں چھوٹ جائے تو پھر سے رکھنا شروع کرے. اگر پیریڈز آ گئے تو وہ انڈرسٹوڈ ہے. اللہ اکبر. لیکن میرا سوال یہاں کیا تھا، کیا اس بات کی گہرائی کو ہم لوگ پہنچے ہیں کہ جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو ایمان ہمارا نیچے آ جاتا ہے، پھر فوراً معافی جو مانگ لیتا ہے، تو پھر معافی مانگنے سے ایمان پھر سے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اوپر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب آپ یاد کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کتنی مرتبہ؟ منیمم 70 سے 100 مرتبہ آپ استغفار کیا کرتے تھے. تو پھر ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا لیول کتنا ہائی ہوتا تھا. سبحان اللہ. حالانکہ وہ تو اتنے معصوم تھے. تو آپ اور میں اب آج سے جب بھی ہم اللہ سے استغفار، توبہ، معافی مانگے تو ہم اس چیز کو ایکسپیرینس کریں کہ ہمارا ایمان کا لیول بڑھ رہا ہے. سبحان اللہ.
حالانکہ یہاں استغفار کی بات نہیں آئی. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ اللہ کی حدیں ہے. دینا ہوگا اگر تم مومن ہو تو، اور اگر تم کفارہ نہیں دیتے تو پھر تم کیسے مومن؟ کیونکہ مومن صرف زبان سے کلمہ پڑھنے سے نہیں، عمل کر کے دکھانا ہوگا، پروو کرنا ہوگا کہ تم مومن ہو. وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے تو ہے ہی عذاب علیم، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے ہی، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. چلے آیت 5. ان الذین، بے شک جو لوگ، یحادون، وہ کیا کرتے ہیں؟ خلاف، اپوزیشن کرتے ہیں کس کی؟ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو لوگ جاتے ہیں. کتبو، کتبو ان کا کیا ہوگا ذرا دیکھیے. کتبو، کیا پڑھ رہی ہوں میں؟ سوری، کبتو، یہ کیا ہے؟ ایک نیا ورڈ آیا ہے ہمارے لیے. کبتو، وہ اوندھے منہ گرائے جائیں گے. اوندھے منہ یعنی چہرے کے بل. اب یہ کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن. جو اللہ اور اللہ کی رسول کی بات نہیں مانتے، ان کے خلاف، ان کے اپوزیشن میں کام کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا؟ کبتو، وہ اوندھے منہ چہرے کے بل گھسیٹے جائیں گے. کما کبت الذین، کما جیسے کی، کبت اوندھے منہ گھسیٹے گئے، الذین من قبلہم، وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے. پچھلی قوموں کی طرف اشارہ ہے، پہلے گنہگاروں کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے وہ چہرے کے بل اوندھے منہ گھسیٹے گئے وہ، اور قد بے شک انزلنا، نازل فرمائی ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بے شک نازل فرمائی آیاتم بینات. کیسی آیتیں؟ بینات، بالکل کلیئر، روشن، بالکل کلیئر روشن آیتیں نازل فرما دی. کہاں پر؟ قرآن میں. وَلِلْكَافِرِينَ، اور لیے کافروں کے، عذاب مہین، عذاب کیسا ہے؟ مہین، رسوا کرنے والا، ہیومیلیٹنگ پنشمنٹ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو دنیا میں اگر تم یہ کفارہ دے دو اپنے گناہوں کا، غلطیوں کا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے، تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. عفوٌ غفور، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نہ بات مانتے ہیں، نہ ایمان لاتے ہیں، اور بلکہ خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اپوزیشن میں. اب آیت 4 تک کے ہی صرف وہ زہار کا واقعہ تھا. آیت 5 آنورڈس اب صورت آگے بڑھ رہی ہے. تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑا ہوگا تو وہ قیامت کے دن سیدھا اریکٹ کھڑا بھی نہیں ہو پائے گا. وہ اپنے چہرے کے بل، اپنے سر کے بل گھسیٹا جائے گا. جیسے پہلی قوموں پر عذاب آئے تھے اور اللہ نے ان لوگ کو دنیا میں مزہ چکھایا تھا عذاب کا، تو اللہ تعالیٰ نے اب تو یہ قرآن نازل فرما دیا ہے، بالکل کلیئر کٹ، روشن آیات، کوئی کنفیوژن نہیں. تو ایسے کافروں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے، ان کے لیے آخرت میں کیسا عذاب ہوگا؟ عذاب مہین، ہیومیلیٹنگ پنشمنٹ، جو ان کو ذلیل، رسوا کر کے چھوڑ دے گا. کہاں ہوگا یہ عذاب؟ قیامت کے دن، اور جہنم کا عذاب. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا. فرعون کو کیسا ہیوملیٹ کیا. ابو جہل، ابو لہب کی موت کیسے ہوئی؟ ہم نے دیکھے کہ حامان کی موت،
اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط، قوم نوح، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی خلاف ورزی کی، ان کا حشر دنیا میں بھی ذلیل کرنے والا عذاب اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عذاب سے بچائے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا۔